رائٹر کی یہ خبر کے مطابق پاکستان نے امریکہ سے $10 بلین مانگ لیے ہیں۔ پاکستان اس اماؤنٹ کو اپنے اکاؤنٹ میں رکھ کے IMF کی کنڈیشنلٹیز کو پورا کرنا چاہتا ہے، لیکن پاکستان کے اس اقدام کو لے کر بہت سارا کرٹیسزم بھی کیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں پاکستان نے امریکہ سے ڈائریکٹ بھیک مانگی ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ پاکستان کی اکانومی اصل میں اس قدر ڈینجرس صورتحال سے درپیش ہے کہ اگر امریکہ نے $10 بلین نہ دیے تو خدا نخواستہ پاکستان کی اکانومی کلیپس ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی پاکستان کی یہ فورن پالیسی کی ناکامی ہے، جس کے اوپر پاکستان کی سیاسی اور ملٹری لیڈرشپ فخر محسوس کرتی ہے اور اس کا برملا اظہار بھی کیا جاتا رہا ہے۔ ہم ان سارے سوالات کا جواب کسی لگائی بجائی کے بغیر دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات ریکگنائز کرنی پڑے گی کہ پاکستان ایک ڈیولپنگ اکانومی ہے اور پچھلے کافی عرصے سے پاکستان کی اکنامک سچویشن بہت سارے مسائل کا شکار رہی ہے، جس کی بڑی وجہ ہمارے امریکہ کے ساتھ اور ویسٹ کے ساتھ تعلقات میں آنے والی سرد مہری تھی۔ اصل میں سال 2000 کے بعد امریکہ نے پاکستان کی بجائے انڈیا کو اپنا فرنٹ لائن الائی ڈکلیئر کر دیا تھا، جس کے پیچھے اسرائیلی سازش تھی، جو کہ اب کھل کے سامنے آ چکی ہے۔ امریکہ نے جب پاکستان سے ہاتھ کھینچا تو سارے ویسٹ نے بھی اس کی تائید کی۔ نتیجتاً پاکستان کی اکنامکلی کمزور پوزیشن اس طرح سے سامنے آئی کہ پاکستان قرضوں کی دلدل میں پھنستا چلا گیا۔ لیکن پچھلے ایک سال سے یہ صورتحال بدل چکی ہے۔ اب پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہترین سطح پر چل رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں پاکستان کے بہت سارے یورپی ممالک اور امریکی اتحادی ممالک کے ساتھ تعلقات بھی بہت اچھے ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف امریکہ اور ایران کی حالیہ جنگ میں پاکستان کے کردار اور انڈیا کو شکست دینے کی بدولت پاکستان ایک نئی جہت کے ساتھ عالمی منظرنامے پر اہم ایکٹر کے طور پر سامنے آ چکا ہے۔ اب ان حالات میں پاکستان کا امریکہ کو فائنینشیل ہیلپ کے لیے کہنا کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے۔ دنیا میں بہت سارے ممالک ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور پاکستان بھی ان میں سے ایک ہے۔ لہٰذا جو لوگ اس بات کو لے کر اپنے سیاسی سکور پورا کر رہے ہیں وہ پاکستان کی کوئی خدمت نہیں کر رہے۔ دوسری طرف ایران، جو کہ آلریڈی امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کی زد میں ہے، اس کے لیے پاکستان کا اس کے خلاف نبرد آزما ہونا اس کو انتہائی اقدام کی طرف دھکیل سکتا ہے، اور یہاں پر پاکستان کی جو ایران کے ساتھ سرحد لگتی ہے اس پر بہت زیادہ پریشر آ سکتا ہے۔ اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پچھلے 3 سے 4 سال میں کوئی ایسا عالمی معاشی ادارہ نہیں ہے جس نے پاکستان کی اکانومی کے بارے میں پازیٹیو بات نہ کی ہو۔ حال ہی میں S&P گلوبل، جو کہ ایک بہت ہی کریڈیبل فائنینشیل انالسٹ ہے، اس نے پاکستان کی ریٹنگ -B سے B کر دی ہے۔ ان حالات میں یہ کہنا کہ پاکستان کی اکانومی بھیک کی اکانومی ہے بالکل غلط ہے، کیونکہ دنیا میں 80% ممالک IMF سے قرضہ لیتے ہیں۔ خود امریکہ کے اوپر اس وقت $39.8 ٹریلین کا قرضہ ہے۔ پاکستان کا نمبر قرض کے میگنیچیوڈ کے حساب سے 30واں ہے، جبکہ یونائٹڈ اسٹیٹس، جاپان، UK، اٹلی، فرانس، جرمنی، انڈیا، تائیوان، برازیل اور اسپین پہلے 10 ممالک ہیں جن کے اوپر سب سے زیادہ قرض ہے۔ یہاں پر پوائنٹ ٹو پونڈر یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی اکانومی ایک سٹرگلنگ اکانومی ہے اور اس میں امپروومنٹ کی بہت گنجائش ہے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو وار فوٹنگ پہ امپروو کرنے کی، ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی ایسا پوائنٹ جو پاکستان کے اگینسٹ استعمال ہو سکتا ہے، بے شک وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، اس کو استعمال کر کے پاکستان کے امیج کو خراب کیا جائے اور پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ پاکستان کی ہیلپ یا سپورٹ کرنے کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے۔ Stay tuned for further updates on national, regional and global scenarios.